اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانی نمبر 58، قاریوں کی کثرت اور فقہاء اور علماء کی قلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قاریوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور علماء شریعت کم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قاریوں کی کثرت اور فقہاء کی قلت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، تمہاری باہمی خون ریزی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بہت وجدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہو جائے گا جب علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کی بعثت، علم رخصت ہو جائے گا۔ جب کوئی ربانی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یکلخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کرے گا، حتیٰ کہ جب دنیا میں کوئی عالم زندہ نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ سابقہ احادیث میں جو علم کے اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دفعتاً لوگوں کے سینوں سے علم مٹا دیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ حاملین علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پچھلے 10 برس کے عرصے میں امت اسلامیہ کو متعدد ایسے اہل علم کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا جن کا لوگوں کو دین سکھانے میں بہت نمایاں کردار تھا۔ اگر کوئی شخص آج امت اسلامیہ کے احوال پر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد فی زمانہ قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرنے، اسے ترتیل اور خوبصورت آواز سے پڑھنے اور دلکش انداز میں قرأت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، لیکن علم شرعی کی طلب اور احکام دین سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے کا سلسلہ موقوف ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان قاری حضرات میں سے کسی سے طہارت یا سجدہ سہو کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھیں تو انہیں علم سے کورا ہی پائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، دین کا کام کرنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ جنت میں جانے والا بنا دیجیے، جہنم سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔